بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم اور سب اللہ کی ضیافت میں دسترخوان میں ہیں۔ مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک لمحات ہیں۔ نہ جانے زندگی میں پھر یہ ماہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، آئیے بارگاہ الہی میں حقیقی معنوں میں ہم سب مل کر اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی طلب کریں، دعا مانگیں کہ پروردگار اس ماہ عظیم کے صدقے میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو، کوتاہیوں کو خداوندہ معاف فرما دے۔ پروردگار اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے ہم سب کے گناہوں کو ختم فرما۔ بار الہ یہ مہینہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ قرار نہ دینا، اور جب تک زندگی دے اس مہینے کی عظمت کو، فضیلت کو سمجھنے اور اس میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرماتے رہنا، آمین یا رب العالمین۔ شب 21 ماہ رمضان المبارک شب شہادت کائنات کے امیر مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آپ سبھی عزاداروں کی خدمت میں، ماتمیوں کی خدمت میں، شیعان علی بن ابی طالب، عزاداران مولا کائنات علیہ السلام کی خدمت مبارک میں، اور بالخصوص وارث حقیقی عزاداری سید الشہداء اور وارث حقیقی عزائے امام علی علیہ السلام مولا مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی خدمت مبارک میں امام علی علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ صاحبان ایمان، یہ رات جاگنے کی رات ہے، یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ مومنین کہ جو شبہائے قدر میں شب بیداری کرتے ہیں، جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوات کرتے ہیں، اذکار و تسبیحات تحلیل کرتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جو بندہ، جو کنیز، جو عبد شبہائے قدر کی راتوں میں جاگتا رہے، یعنی شب بیداری کرتا رہے، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ کتنے گناہ؟ روایت میں ملتا ہے کہ اگر وہ گناہ آسمانوں کے ستاروں کی تعداد کے برابر، پہاڑوں کی جسامت کے برابر، اور دریاؤں کے پانی کے جتنا ہی کیوں نہ ہوں، وہ سب کے سب اللہ تعالی معاف کر دے گا۔ تو صاحبان ایمان، ماہ رمضان میں یہ شب بھی بڑی عظیم شب ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ماہ رمضان میں کثرت سے استغفار کیا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جو تم دعا کرتے ہو، اس دعا کرنے سے تم سے بلاؤں کو دور کر دیا جاتا ہے، اور استغفار سے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ تو صاحبان ایمان، یہ شب قدر کی رات 21 ماہ رمضان مبارک کی، جہاں آپ عبادت کریں گے، عزاداری کریں گے، شب بیداری کریں گے، وہاں پہ استغفار کثرت سے کریں، اللہ سے اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، مومنین کے لیے، ذوی القربہ کے لیے، دوستوں، احبابوں، والدین کے لیے، بیٹیوں، بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجیوں کے لیے، بھابھیوں کے لیے، سبھی کے لیے آپ دعا کریں، اور سبھی کی طرف سے استغفار بھی کریں تاکہ اللہ کی نعمتیں حاصل کر سکیں۔ تو صاحبان ایمان، آئیے ویڈیو کو مکمل طور پر بیان کرنے سے پہلے آپ سے عرض ہے کہ جنہوں نے ابھی تک نجفی کربلا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب فرما دیں، لائک اور شیئر کر کے دوسرے مومنین کو بھی اس کاروان عبادت میں صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شامل کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ صاحبان ایمان، 21ویں ماہ رمضان مبارک کے اعمال، جیسے کہ 3 راتوں میں مشترک اعمال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس شب میں غسل کرنا ہے، یہ غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے، تاکید کی گئی ہے۔ ان تینوں شبوں میں مغرب سے پہلے کر سکتے ہیں تاکہ مغرب کی نماز اسی غسل کے ساتھ کر سکیں۔ دوسرا، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نیت کہ 2 رکعت نماز شب قدر کی پڑھتا ہوں قربتاً، یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ،
پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے پہلی اور دوسری رکعت میں۔ دوسری رکعت میں قنوت بھی آپ نے پڑھنا ہے، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں۔ نماز کو مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ پھر قرآن پاک کو لے کر ہاتھوں میں چہرے کے سامنے رکھنا ہے اور اسے کھول کر یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل فیہ بکتابک المنزل وما فیہ وفی اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ اس کے بعد اپنی دعا مانگیں، مومنین کے لیے، بچوں کے لیے، سبھی کے لیے۔ جب دعا مانگ لیں تو پھر قرآن کو اپنے سر پر رکھ کر یہ دعا پڑھیں، اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ کہنا ہے بے کا یا اللہ، پھر 10 مرتبہ بے محمد، پھر 10 مرتبہ بے علی، پھر 10 مرتبہ بے فاطمہ، پھر 10 مرتبہ بالحسن، پھر 10 مرتبہ بالحسین، پھر 10 مرتبہ بے علی ابن الحسین، پھر 10 مرتبہ بے محمد ابن علی، پھر 10 مرتبہ بے جعفر ابن محمد، پھر 10 مرتبہ بے موسیٰ ابن جعفر، پھر 10 مرتبہ بے علی ابن موسیٰ، پھر 10 مرتبہ بے محمد ابن علی، پھر 10 مرتبہ بے علی ابن محمد، پھر 10 مرتبہ بالحسن ابن علی، پھر 10 مرتبہ بالحجت کہنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دے کر اللہ سے اپنی حاجات کو طلب کریں، اس یقین کے ساتھ کہ خداوند عالم میری دعا کو مستجاب فرمائے گا، قبول فرمائے گا، مہر استجابت لگائے گا۔ پھر اس کے بعد سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت پڑھیں، زیارت کے بعد 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت پڑھیں، نیت کریں کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں ہدیہ امام حسین علیہ السلام قربتاً اللہ۔ کوئی سی سورہ پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد پھر جو ہے آپ اگر چاہیں تو 100 رکعت 2 کر کے پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ جن مومنین مومنات کی قضا نمازیں ہیں، بجائے مستحب کے، مستحب کا سوال اتنا نہیں کیا جائے گا، بہتر ہے کہ پھر اس رات میں آپ اپنی قضا نمازوں پر توجہ دیں تاکہ ادائیگی بھی ہو جائے اور ثواب اور اجر بھی ملے۔ پھر اس کے بعد دعائے جوشن کبیر پڑھیں اور محمد والے محمد علیہ السلام پر جو ہے کثرت کے ساتھ درود و صلوات کا ہدیہ نذرانہ پیش کریں۔ اور اس کے بعد اس شب میں جہاں پہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں سید الشہداء علیہ السلام کے عزاداری بھی کریں، امام حسین علیہ السلام کو ان کے بابا کا پرسہ دیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ان کے بابا کا پرسہ دیں۔ مولا کائنات کی شہادت کی شب ہے، شہادت کے غم ہیں اور غم کے دن بھی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ان شبوں میں، خصوصاً اس شب میں جو مختصر سی دعائیں ہیں، 21ویں شب کے حوالے سے صاحبان ایمان ڈسکرپشن میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو مل جائیں گی، منشن کر دیں گے۔ یہ ہے دعا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے آخری 10 دنوں میں کہ اعوذ بجلال وجہک الکریم، آخر تک یہ ایک دعا ہے۔ دوسری بھی مولا امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ اللہم انک قلت فی کتابک المنزل، یہ بھی دعا انشاءاللہ ڈال دیں گے اس میں ڈسکرپشن میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو دعائیں مخصوص ہیں اس رات میں کہ یا مولج اللیل فی النہار ومولج النہار فی اللیل، یہ آخر تک ایک یہ دعا ہے۔ دوسری دعا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واقسم لی حلما یصد عنی باب الجہل، یہ بھی ایک دعا ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ مومنین سے عرض ہے کہ کثرت کے ساتھ جہاں آپ دعائیں مانگیں وہاں پہ آپ امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے ظہور پر نور کے لیے بھی بہت زیادہ بار بار تکرار کے ساتھ دعا مانگیں۔ دعائے فرج کو اور کلمہ اللہم عجل ولیک الفرج کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اپنے مرحومین مرحومات کے حوالے سے بھی صدقہ جاریہ بناتے ہوئے کوئی نیکی کریں اس شب میں،
غریبوں کو، مستحقین کو صدقہ دیں، اور جہاں ہو سکے فاتحہ